ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کی نیو یارک سے تھیسس ہے سنت نبوی اور جدید سائنس۔ اس میں پہلے 3 والیوم تھے، اب 8-7 والیوم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک سنت کو لیا ہے اور پھر دنیا کے غیر مسلم اسکالرز جو ہیں وہ میڈیکل سائنس کے اور سماجی ماہرین، ان کے اقوال لکھے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک سنت کو لیا ہے، عادی سنتوں کو لیا ہے۔ اس میں انہوں نے جو ہے ایک سنت کو، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ دانے پاؤں میں جوتا پہنتے تھے، اتارتے وقت بائیں پیر میں پہنتے تھے۔ انہوں نے 38 فائدے، صحت کے طبی 38 فائدے لکھے ہیں میڈیکل سائنس والوں نے، غیر مسلم اسکالر نے جنہوں نے بنا۔ ان میں سے ایک سلپ ڈسک، اگر بچپن سے بچے کو اس کی عادت ڈالی جائے کہ وہ دانے پاؤں میں جوتا پہنے اور بائیں پاؤں سے اتارے، تو انہوں نے کہا سلپ ڈسک کی جو پرابلم عام طور پر عام ہو گئی ہے یہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی دانی کروٹ آرام فرماتے تھے، آنکھ نہ لگے تو وہیں کروٹ لیٹ سکتا ہے، اسلام تنگی پیدا نہیں کرتا، لیکن دانی کروٹ آپ لیٹتے تھے۔ اس کے 102 فائدے، جن میں سے ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور دل کی بیماریاں وغیرہ یہ لکھا ہے اس میں۔ کتنے کیسا حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بات خیال کرنا ہے کہ 1400 سال پہلے کی وہ زندگی ہے جو ہے وہ آج کے زمانے میں کہاں آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے اپنی تقریر میں کہ اصل میں سنت کا معلوم ہو، انسان کو طریقہ معلوم ہو، اگر معلوم ہوگا سنت کا، بس تو ماڈرن سے ماڈرن ایج میں وہ رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں نیو یارک گیا تو وہاں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے کسی یونیورسٹی میں کسی شعبے کے، وہ ملاؤں کو کہتے تھے یہ پورا 14 سال پرانی باتیں کرتے ہیں اور دقیانوسی دنیا کے لوگ ہیں، ماڈرن ایج ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب جب تقریر بیان فرماتے تھے، بڑے بڑے عمیق مسائل کو ایسا پانی کی طرح بیان کرتے، نہ تقریر میں جوش ہوتا تھا نہ کوئی ولولہ ہوتا تھا، لیکن عشاء کے بعد تقریر بعض دفعہ شروع فرماتے تھے اور فجر سے پہلے کہتے ہیں بھائی تہجد بھی پڑھ لیجئے، پھر یہ مضمون ابھی باقی رہ گیا، کل بیان ہوگا۔ اسی طرح جس اینگل سے بیٹھے رہتے تھے لوگ، اپنے پہلو بدلنے کا موقع نہیں ہوتا تھا، اتنا متوجہ کے ساتھ سنتے۔ حضرت نے تقریر فرمائی، بڑے متاثر ہوئے ہو، تو حضرت سے درخواست کی حضرت ہمارے یہاں کھانا کھا لیجئے ایک وقت کا، دوپہر کا کل لنچ۔ تو میزبان نے خود کہا حضرت بڑے جینیس آدمی ہیں، اگر دین پہ لگ جائیں گے تو یہاں پر بڑا کام ہوگا۔ حضرت نے قبول فرما لی دعوت، حضرت کے یہاں گئے تو حضرت کے اکرام میں انہوں نے دسترخوان تو بچھایا، لیکن وہی جو چٹکی لینے تھے مولویوں اور ملاؤں سے وہ کیا۔ تو انہوں نے دسترخوان بچھا کر مختلف کراکریز، گلدستے، چھڑیے، کانٹے، بالز، گلاسز، طرح طرح کی خوبصورت الگ الگ ڈیزائن کی لا کے رکھ دی، اور حضرت سے فرمایا کہ شروع فرمائیے بسم اللہ۔ تو انہیں خیال آیا کھانا تو آیا نہیں، برتن سارے آ گئے، بسم اللہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے تو ذرا وہ سبکی تھی، تو کہتے ہیں میں سیرت کے دروازے پر حاضر ہوا کہ میں ایک جگہ پھنس گیا ہوں، میرے رہنمائی فرمائی جائے۔ فوراً جواب آ گیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے سنت یہ ہے کہ میزبان پہلے شروع کرے۔ عام طور پر یہ سوچتے ہیں نا مہمان شروع کرے، کھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ناردرن انڈیا میں روٹی سے سالن کھایا جاتا ہے، اور ساؤتھ انڈیا میں سالن سے روٹی کھائی جاتی ہے۔ روٹی رکھ کر پلیٹ پر سالن اتار لیتے ہیں اور اس سے اس طرح توڑ کر کھاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ یہاں آتے رہتے ہیں، الگ خاصے مانوس ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ روٹی سے سالن کھاتے ہیں، عجیب سا لگتا ہے۔ الگ الگ کھانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب اگر میزبان اس طریقے سے کھائے گا، 2-4 معزز لوگوں کو بلا لیتا ہے، جب کوئی وی آئی پی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے وہ بے تقوی طریقے سے کھائے گا جو رواج میں نہیں ہے، تو بہت برا لگے گا۔ تو وہ کیا تھا، انہوں نے کہا میزبان شروع کرے، تو آپ شروع کریں پہلے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ سارے فاسٹ فوڈز کسی جو ہے انہوں نے آرڈر پر بنائے تھے۔ وہ کانٹے چھریاں نہیں تھے، وہ کچھ چپس تھے، کچھ کبابز تھے، کچھ جو ہے وہ کیکس تھے، کچھ اس طرح کی چیزیں تھی، بسکٹس تھے، وہ فاسٹ فوڈز تھے۔ انہوں نے توڑ کے کھانا شروع کر دیا چمچ کو، تو حضرت نے بھی کھا لیا۔ حضرت فرمایا کہ سنت کا طریقہ معلوم ہو تو یہ سنت جتنا زیادہ ڈیولپ ہوتی جائے گی انسانیت، اتنی زیادہ سنت کے اور نبی کے طریقے اور سنت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ سنت پوری انسانیت کے لیے بنا ہے، رحمت بھرا یہ ذات عالی کی سیرت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں۔